السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہم بات کر رہے ہیں سورہ فیل کے اوپر۔ سورہ فیل جو ہے وہ جو ہے قرآن شریف کے آخری سپارے اما بارے میں ہے، اور فیل معنی ہوتا ہے ہاتھی، ہاتھی والوں کے بارے میں۔ سورہ فیل میں جو واقعہ بھی ذکر کیا گیا ہے اس میں بیسیکلی یہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا، کچھ سال پہلوں کا، اور کچھ چند سال پہلے جو ہے آپ کے دادا حضرت عبد المطلب، وہ کیونکہ بڑے سرداروں میں سے تو قریش کے اور بہت معتبر تھے، تو آپ جو ہیں متولی کعبہ میں سے بھی تھے، اور قریش کے ہاتھ میں سارا خانہ کعبہ اور حرم کی جو ساری کسٹوڈینس تھے وہ لوگ۔ تو ہوا یہ تھا کہ یمن کا ایک بادشاہ تھا ابرہا جو ہے وہاں پہ ایک میلہ کیا کرتا تھا یمن میں، اور وہ میلہ عموماً اسلامی کیلنڈر کے حساب سے حج کے دوران ہوتا تھا۔ جب یہاں پہ مکے میں حج ہو رہا ہوتا تھا تو وہاں پر یمن میں میلہ ہوتا تھا۔ اچھا، وہ میلے کا مقصد تھا بزنس، تاکہ بازار لگے، بڑے بڑے لوگ آتے تھے مختلف علاقوں سے اور بزنس کرتے تھے، مارکیٹ لگتی تھی تو بزنس آتا تھا، تو تجارت بڑھتی تھی۔ اب ہوا یہ کہ اس زمانے میں جب یہاں پر مکے میں حج کا سیزن ہوتا تھا، کیونکہ حج آپ کو پتہ ہے یہ دین ابراہیمی کے وقت سے ہی چلا آ رہا ہے، اور اس کی شکل مسخ ہو گئی تھی، لیکن بہرحال حج ہوتا تھا جس طریقے سے بھی ہوتا تھا۔ تو حج کے سیزن میں آج بھی ہوتا ہے، ساری دنیا بھر کے لوگ آتے تھے، اور وہاں پر وہ بازار اسپیشل لگاتے تھے۔ ایک تو تھائی مکے کا بازار، اس کے علاوہ اسپیشل بازار لگتا تھا، میلہ لگ جاتا تھا حج کا، اور وہاں خرید و فروخت ہوتی تھی کیونکہ باہر سے بھی لوگ آتے تھے حج کرنے کے لیے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ جب یہاں کے مکے کی زیادہ لوگوں نے دیکھا کہ زیارت کرنے لگے اور تاجر یہاں کے زیادہ اپنے اسٹال لگانے لگے، دکانیں لگانے لگے اور سامان لانے لگے تجارت کا، تو یمن کے میلے پر فرق پڑنے لگا اور ان کی تجارت ٹھپ ہونے لگی، یہاں تک کہ بہت برا حال ہو گیا، اور سب نے سنا کہ وہاں پہ مکے میں بڑی اچھی سیل ہوتی ہے، جیسے کہ آج کل ہم جانتے ہیں، تو سب کے سب آ کے وہاں یمن کے میلہ چھوڑ کے ابرہا کا یہاں آنے لگے۔ اب ایک وقت ایسا اکنامی جب بیٹھتی ہے، جب بجٹ بیٹھتا ہے ملک کا نا، تو پتہ چلتا ہے۔ تو ابرہا نے دیکھا کہ جو محصولات آ رہے تھے اور جو کچھ آ رہا تھا وہ سب ڈاؤن ہو رہا ہے، تو اس نے وجہ پوچھی، انہوں نے کہا حضور فلاں فلاں فلاں، دنیا بھر کے، اس وقت تو اتنا جینیس تھے نہیں لوگ، تو وہ سمجھے کہ ہوگا کوئی وجہ، لیکن صحیح ریزن پھر ان کے ایک بندے نے بتائی، وزیر نے، کہ حضور مسئلہ یہ ہے کہ مکے میں جو میلہ حج کا لگتا ہے نا، وہ اس کی وجہ سے سب لوگ تاجر وہیں جاتے ہیں۔ اب یہ تو سنے اچھا وہاں کیا ہوتا ہے، اس کو بتایا کہ وہاں پہ خانہ کعبہ ہے، گھر ہے، اس کو کہتے ہیں اللہ کا گھر ہے، اور وہاں پہ بت بھی ہیں، فلاں فلاں ساری باتیں، اور وہاں پہ میلہ لگتا ہے، تو سب آتی دنیا، تو اٹریکشن زیادہ ہے وہاں پہ، زیادہ مال بکتا ہے، اچھا بکتا ہے اور زیادہ منافع سے بکتا ہے۔ ایک دو سال تو اس نے کوشش کی کہ یہ نہ، اس نے ٹرکس چلی مختلف کہ ان کو بلاؤ اور زیادہ مراعات دیں، جسے کہنا چاہیے کہ ہم آپ کو سستے میں اسٹال دیں گے، ہم آپ کے ساتھ یہ کریں گے، وہ کریں گے، اور آسانیاں پیدا کریں گے، لیکن کچھ نہیں فرق پڑا، سب کے سب جو ہیں وہ مکے ہی جاتے رہے، یہاں تک کہ جب بہت زیادہ محصولات کم آئے اگلے ہر سال، تو ابرہا کو غصہ بالکل پارا اب، تو اس نے پھر ایک اندازہ کیا، پلان کیا، اور پورا اس نے باقاعدہ، اس کے پاس فوج تھی کیونکہ یمن وہ ہندوستان ایران کے قریب تھا اور وہاں ہاتھی اویلیبل تھے، تو اس کے پاس ہاتھیوں کی بڑی اچھی فوج تھی، تو اس نے ہاتھیوں کی فوج دی باقاعدگی سے سب سے زیادہ، کہ اس سے میں کچلوں گا میں، کیونکہ ہاتھی ایز اے بلڈوزر کہنا چاہیے بھی کام آتا تھا، بڑے بھاری بھرکم کام ہاتھی کیا کرتے تھے۔ اس نے نعوذ باللہ اس نے کہا، سوچ لیا کہ میں اس بلڈنگ کو ہی گرا دوں گا، کعبہ کو، اور جب وہ رہے گا نہیں تو نہ کوئی حج کرے گا، نہ کوئی آئے گا، اور سارا جو پھر میلہ میرے یہاں آئیں گے، ساری تجارت میرے یہاں ہوگی۔ یہ سوچ کے اس نے ہاتھیوں کا باقاعدہ لیا کہ اس سے وہ مضبوط عمارت ہوئی، پتہ نہیں کیسی عمارت ہے، اس کو میں گراؤں گا، تو اس نے ہاتھیوں کی فوج زیادہ تیار کی، باقی اونٹ گھوڑے بھی تھے۔ تو جب وہ چلا اور آ کر کے جب یہ خبر ہوئی مکے والوں کو، تو بہت گھبرا گئے وہ کہ بھائی اتنا بڑا بادشاہ اتنی طاقت رکھتا ہے اور ہاتھیوں کی فوج لگا رہے ہوں، کبھی ہاتھی کوئی گیا تھا ٹریول کر کے یمن تو دیکھ لیا تھا اس نے، ورنہ تو کسی کو پتہ نہیں تھا کہ ہاتھی ہوتا کیسے۔ تو اینی ویز وہ چلا اور آ کر کے، اب اتنے میں یہ ہوا کہ مکے والوں نے بہت کوشش کی
اور یہاں تک کہ اس وقت وہ بھول گئے، اس وقت وہ بتوں کی پوجا بھول گئے اور اللہ سے گڑ گڑا کے مارنے لگے، غلاف کعبہ سے چپک گئے اور دیواروں سے چمٹ گئے اور خوب آہو بکا کی کہ اللہ نے بچا لی ہے وہ، لیکن بہرحال کچھ بھی نہیں ہوا، اوپر لگا ابرہا آ گیا اور مکے سے کچھ فاصلے پہ آج آپ جائیں تو وہاں پہ مکے سے باہر نکلیں اور غار ہرا اور غار سور کی طرف جائیں تو راستے میں وادی پڑتی ہے جہاں پہ اس کا لشکر ٹھہرا تھا، جہاں پہ اس پر عذاب آیا، وہ آج بھی ان کی ہڈیاں وڈیاں وہاں پڑی ہیں گلی سڑی، انسانوں کی بھی، ہاتھیوں کی بھی، ان کے گھوڑوں کی بھی، اونٹوں کی بھی، تو وہاں رکتے نہیں لوگ، وہاں سے گزر جاتے ہیں کہ عذاب یافتہ جگہ ہے۔ تو وہاں آ کے پڑاؤ ڈالا اس نے، تو سارے مکے والے مکہ شہر چھوڑ کر کے پہاڑوں میں نکل گئے ادھر ادھر، کہ آئے گا حملہ کرے گا، اس کی دشمنی تو یہ ہے، تو اب کیا کریں؟ صرف اکیلے حضرت عبد المطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا وہ اکیلے رہ گئے مکے میں، اور غلاف کعبہ سے بٹ کے انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ آپ ہی ہیں اور آپ ہی کر سکتے ہیں، ہم سے جو ہو سکتا تھا ہم نے کیا، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، آپ کے حوالے، آپ کا گھر ہے، آپ کی حفاظت ہے، آپ کی اس کی حفاظت کیجیے۔ اور یہ کر کے روتے دھوتے وہ جب نکلے تو ان کو ایک ان کے بندے نے آ کے اطلاع دی کہ آپ کے پتہ نہیں 300 کتنے 200 یا 300 اونٹ آ رہے تھے، مطلب تجارت کے حوالے سے، تجارتی لے کر آتے، اونٹ لاتے تھے بیچتے تھے، تو وہ ابرہا کے آدمی نے پکڑ لیے اونٹ اور انہوں نے روک لیا ہے، ان کا اچھا، تو وہ جو ہے وہ چل پڑے اس کو لے کر کے۔ ابرہا ویسے ہی چاہ رہا تھا کہ کوئی سردار آئے بات کرے، ہنگامہ نہ ہو، یہ مان جائیں کہ ہم میلہ نہیں کریں گے، حج کا ہم خرچ کروانا چھوڑ دیں گے اور آپ اپنے یہاں کریں تو ہم ویسے ہی چلا جاؤں گا میں، لیکن وہاں کوئی آ نہیں رہا تھا خوف کے مارے، تو ان کو پتہ چلا، انہیں پتہ کون کون سردار کا، عبد المطلب اس کو نام پتہ، جب وہ آئے ملنے تو وہ تو بندے نے بتایا ابرہا کو کہ عبد المطلب آئے، تو مسکرایا، کہتا اچھا آ گئے آخر، چلو اچھا یہیں سے بات ہو جائے اور مان جائے گا تو چلے آئیں گے، بلاؤ، آ گئے۔ ہاں بھائی، تو تم نے سوچا کیا کرنا ہے؟ میں تو یوں کر کے چٹکیوں میں یوں کر دوں گا۔ تو عبد المطلب نے جواب دیا، حضرت عبد المطلب نے کہا کہ دیکھو بھائی، سیدھی بات یہ ہے کہ وہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ ہی اس کی حفاظت کر سکتا ہے، تو وہ کرے گا، مجھے اس کا یقین ہے، تو وہ اللہ میاں جانے اور تم جانو، اس لیے کہ اتنا مشکل کہا، میرے بس کی بات نہیں تم سے لڑنا، یہ اتنے بڑے ہاتھیوں کو فوج لے کر آئے ہو، تو جس کا گھر ہے وہی حفاظت کرے گا۔ کہ اچھا تو پھر کس لیے آئے ہو؟ وہ حیران ہوا، کہہ لگا پھر کس لیے آئے ہو بھائی، یہ بتانے کے لیے؟ کہ نہیں میں اس لیے نہیں آیا ہوں، مجھے ایک بندہ میرے ساتھ میں کھڑا تھا، کہنے لگا اس نے مجھے بتایا ہے کہ تمہارے بندے نے میرے اونٹ لے لی تجارت کے، وہ تجارت کے قرض سے میں نے اونٹ خریدے تھے، وہ سارے اونٹ میرے واپس کرو، کیا آپ کا میرا اس کا جھگڑا نہیں ہے، آپ کا جھگڑا اس والا ہے، سارا معاملہ ہے اس کا، جو آپ اللہ کا گھر بنانے آئے ہو، آپ کا معاملہ اس کا ہے نا، آپ کا ہمارا ذاتی تو کوئی وہ نہیں ہے معاملہ جس میں آپ ہمارے، کیوں آپ نے میری تجارت کا سامان روک لیا؟ وہ حیران ہو کے دیکھ رہا، پھر زور سے ہنسا، اور پھر اس نے کہا اچھا تو تمہیں اپنے اونٹوں کی فکر ہے، اپنے اللہ کے گھر کی فکر نہیں؟ کہنے بالکل فکر ہے، اور میں ابھی اللہ سے دعا کر کے آیا ہوں کہ اللہ تیرے حوالے، اس لیے کہ میری طاقت نہیں ہے، بالکل فکر ہے، لیکن جب میں نے اللہ کے حوالے کر دیا تو وہ کرے گا یقیناً حفاظت، یہ یقین ہے میرا، تو اب مجھے اپنے مال کی فکر ہے تو مجھے واول دو۔ وہ ہنستا رہا، اور پھر اس نے کہا کہ بہت ہی بیوقوف آدمی، عجیب قسم کے لوگ ہیں بھائی یہ لوگ، چلو بھائی ان کو فکر نہیں اپنے اللہ کے گھر کی، لاؤ کہاں ہے اونٹ وونٹ کا، دے دو اس کو۔ وہ کہا اچھا بھائی، خوشی خوشی وہ لے کے اپنے دینے چلے گئے۔ اچھا اب یہ ہوا، اتنے میں کیا ہوا، حضرت عبد المطلب کو ایک سکون ہو گیا، پھر بھی وہ بے چین تھے، وہ چلے گئے واپس کعبہ، مکے میں چلے گئے کیونکہ کوئی نہیں تھا وہاں پہ، اور لپٹ گئے اللہ سے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میں نے تو جو کام کرنا تھا کر دیا، اور بس اب اس گھر کو بچانے والے آپ ہیں۔ غلاف سے چپک گئے اور روتے رہے، یہاں تک کہ ان کو اچانک سائے سے آنے لگے، جیسے بادل آ رہے ہیں، بادل آ، بہت آواز ہواؤں کی، ہوا میں بھڑبڑاہٹ، جب ہوا میں بھڑبڑاہٹ کی آواز آئی تو حیران ہوئے کہ ارے اس وقت کیا ہے، وہ رو رہے تھے، آنکھ بند تھی، چپٹے تھے غلاف کعبہ سے، تو دیکھا اندھیرا سا ہو رہا ہے، اوپر دیکھا تو بادل، پھر دیکھا نہیں بھائی وہ تو وہ آسمان بھرا پڑا تھا، ابابیل، معذرت، لاکھوں نہیں
پتہ نہیں کتنے ملینز کے حساب سے، شاید بلینز بھی ہوں. اور غور کیا ہر ابابیل کے ایک کنکر چونچ میں اور 2 کنکر ایک اس میں 3 کنکر ایک ابابیل کے پاس. وہ کنکر بھی ایسے تھے کہ روایت آتی کہ وہ نوکدار قسم کے چھوٹے چھوٹے پتھر تھے. اور وہ جا رہے، سارا جھنڈ کس طرف جا رہا تھا؟ بے تحاشا جہاں اس کا لشکر تھا ابرہہ کا. وہ دیکھتے رہے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. اب انہوں نے تیزی چلنا شروع کیا کہ ہو کیا رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. اتنے سارے پرندے زندگی میں نہ کبھی دیکھے نہ سوچے تھے، اور سب کے ہاتھوں میں پیروں یوں انہوں نے پنجے میں ککڑا ہوا ہے. کیا ہے یہ؟ اتنی شور ہوا آواز فضاؤں میں، ہر لاکھوں پرندے اڑ رہے ہیں. جب تک وہ پہنچے سارا ختم ہو چکا تھا. قرآن شریف میں آیا سورہ جو ہے فیل میں کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے کھایا ہوا بھس، نہیں کھا پی کے بھوسا بن جاتا ہے، وہ حال تھا. پورا میدان بھرا پڑا تھا، تعفن اٹھ رہا تھا، خون ہی خون، غلاصت ہی غلاصت. ہاتھ ڈالو تو اندر تک گھس ہو جائے. وہ حیران اور صاف لگ رہا تھا، کنکر 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 بکھرے پڑے تھے. ابابیل نے ان پہ بارش کی. اور آج فزکس یہ ثابت کرتی ہے کہ اتنی ہائٹ سے اگر ایک پیبل، ایک پتھر کے کنکر آئے گا تو اس کو گریویٹیشنل فورس جو ہے، گریویٹیشنل فورس کے تحت وہ کشش ثقل جسے کہتے ہیں، اس کی اسپیڈ بڑھتی چلی جائے گی، اتنی تیز ہو جائے گی. اور جب نیچے آئے گا تو وہ کسی بلیٹ بندوق کی گولی سے کم نہیں ہوتا. تو سمجھیں لاکھوں بندوق کی گولیاں اوپر سے برسائی گئی ہیں تو ان کا کیا حشر ہوتا، بم کیا گرانا تھا. ایسا حال کیا اللہ تعالیٰ نے کہ عبرت بن گئے، سب ختم ہو گئے. تو اللہ کے سجدے میں گر گئے، اللہ کا شکر ادا کیا اور جا کے اطلاع دی کہ دیکھو کیا ہوا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی خود حفاظت کی، اللہ نے اپنے گھر کی خود حفاظت کی. بہرحال بعثت کے بعد رسول اللہ جب وہ کر رہے تھے تو کفار مکہ نے جب دیکھا کہ بہت، انہوں نے پوچھا بھی کہ بھائی تم یہ بتاؤ کہ تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے آنے سے پہلے کچھ واقعات ہوئے تھے. ایسے یہودی سوالات کرتے تھے مدینے میں، ایسے مکے میں قریش بھی کچھ کرایا کرتے تھے کہ یہ بتاؤ کون سا واقعہ تھا جو بہت مشہور تھا تمہارے آنے سے پہلے ہوا ہے. تو یہ سورہ جب آیت اتری ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی سے بیان کر دیا کہ بھائی یہ ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ مجھے خود بتا دیا. وہ ہکا بکا رہ گیا یہ تو ہمیں تو کچھ ذکر بھی نہیں کیا، ان کو پتہ ہے، اتنی ڈیٹیل میں تفصیل سے پتہ ہے. تو بہرحال یہ تھا واقعہ. اور سورہ فیل اسی پر اتری اور ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. اور آج بھی اللہ تعالیٰ جو ہے جانتا ہے اور اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے. لیکن ہمیں کتنی ذمہ داری ہماری کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ کفر میں پڑے ہوتے ہیں، کفار مکہ بتوں بھی پوجا کرتے تھے، لیکن جب وقت آیا تو جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہے. اور ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا وہ اسی طرح ڈٹ کے کھڑے ہوئے اللہ سے دعا کرتے رہے اور اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کی. انہوں نے پوری جو کوشش ہو سکتی تھی کی. ہم آج کیا کوشش کرتے ہیں کعبے کے لیے، حرمین کے لیے، مسجد اقصیٰ کے لیے؟ آج کس طرح وہ کر رہے ہو، کیا ہو رہا. ہمارے حکمراں اور ہمارے اعلیٰ اقتدار کے لوگ جو طاقت رکھتے ہیں اور پھر بھی نہیں کر رہے، یہ دجال کی فوج کا ساتھ دے رہے ہیں، دجالی فتنے میں پڑے ہوئے ہیں. ہوش نہیں ہے، مسند و کرسی اور جلال پیسے کہ اس میں تکبر میں ایسا ڈوبے ہوئے ہیں کہ ہوش نہیں ہے کہ ابھی کسی وقت بھی آنکھ بند ہوئی تو سب کچھ ختم ہے، سب کچھ ختم. جسم کے کپڑے تک اتار لی جائیں گے، ایک ایک چیز نکال لی جائے گی، آپ کی پرائیویسی کی ساری چیزیں، الماریاں سب کچھ کھول لی جائیں گی، سب وراثت بڑھ جائے گا، کچھ نہیں جانے والا ہے اور سخت سوالات ہوں گے. ہوش کے ناخن لے لیں. اب بھی وقت آنکھ بند ہونے سے پہلے تمام سربراہان مملکت، اسلامی مملکتوں کے سب سے اپیل ہے اس بات کی کہ خیال کریں کہ کیا ہونے والا ہے. اپنی ہی آخرت سنبھالنے ہیں، قوم کی فکر نہیں ہے. لیکن آپ تو تخت پہ بیٹھے ہیں تو آپ کے اوپر تو ذمہ داری قوم کی بھی بنتی ہے، صرف اپنی نہیں بنتی. بہرحال دعا کر سکتے ہیں اور کوشش کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.